السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الملک مکیہ پارہ نمبر 29 ہے۔ سورہ الملک کی 30 آیات ہیں اور یہ ایک مکی صورت ہے، 2 رکوع ہیں اس کے، 335 کلمات اور حروف 1369 ہیں، 59 ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ الملک کی فضیلت کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں ایک 30 آیتوں والی صورت ہے۔ اس صورت نے ایک آدمی کی شفاعت کی تاکہ اسے بخش دیا گیا، اور وہ صورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ یہ ترمذی ابواب فضائل القرآن کی روایت ہے، یعنی یہ حدیث ہے جو کہ باب بما جاء فی سورۃ الملک میں آئی ہے۔ تو جو رات کو اس کو پڑھ کے سوئے گا، یہ صورت اس پڑھنے والے کی سفارش کرنے والی ہے۔ اور یہاں سے یہ دیکھیں کہ صورتوں کا ایک اور ہی گروپ شروع ہوتا ہے کہ جس میں یعنی زیادہ تر جو بات ہے وہ آخرت کے حوالے سے کی جائے گی، اور اس میں جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ اب تک آپ 28 سپارے کر چکے ہیں۔ تو قرآن کے اختتام سے پہلے ایک عمومی وصیت اور تاکید کا ذکر بھی ملتا ہے، جو کہ ان آخری سپاروں میں ہمیں ملتا ہے، اور وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا نا سورۃ تحریم میں بھی، کہ اسی کی دعوت جون سی ہے دوسروں کو دینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دعوت اللہ کا فریضہ اور دوسروں تک اس کا پیغام لے جانا، اس کی ذمہ داری ہم پر ڈالی جا رہی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جب کسی کام کو آپ نے کرنا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کو خود پورا متعارف ہونا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا جو پیغام ہم نے کسی کو بھی تبلیغ یا دعوت کے حوالے سے دینا ہے وہ توحید کا ہوتا ہے۔ تو توحید کے حوالے سے سب سے پہلے ہمیں کس سے متعارف ہونا ضروری ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ تو یہاں پر اس سورہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعارف سے ہی بات شروع ہو رہی ہے، اور یعنی آپ یہ دیکھیں کہ دعوت تو دی جائے گی پھر سارے معروف کی طرف بھی، لیکن جو اس کا ایک تدریجی صورت ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی طرف بلانے سے بات شروع کی جائے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جب انسان اللہ کو پہچان لیتا ہے نا، تو پھر وہ خود ہی اس کی طرف راغب ہوتا ہے، خود ہی اس کے احکامات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی ایک اور روایت پڑھتے ہیں، سیدنا یہ ترمذی کی روایت ہے، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک سورہ الف لام میم تنزیل یعنی اور تبارک الذی بیدہ الملک یعنی سورہ الملک نہ پڑھ لیتے۔ عذاب قبر سے روکنے والی ہے، اس کا نام المانے بھی ہے، المنجا بھی ہے، یعنی یہ نجات دینے والی ہے۔ اور اب یہ دیکھیں کہ اب اتنا کچھ ہے اس میں، یہ دراصل ایک ریمائنڈر ہے جو ہر روز رات کو کرایا جاتا ہے نا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو سمجھ کے پڑھا جائے کہ یہ سورہ ہمیں کیا بتا رہی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں، آیت کا آغاز ہو رہا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، ساری بادشاہت اسی کی ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ اوپر ہر چیز کے قدرت رکھتا ہے۔ جیسے ابھی میں نے بتایا کہ جب کسی بھی انسان کو توحید کی طرف دعوت دینی ہے، یعنی اللہ کی طرف بلانا ہے، تو اللہ کا تعارف ہونا ضروری ہے، ہمیں خود پتا ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات کون ہے۔ تو بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ تبارکہ کے معنی کسی چیز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کا ثابت ہونا ہے، یعنی جو کام کیا جائے اس میں متوقع زیادہ سے زیادہ فائدہ ہونے کا نام برکت ہے۔ برکت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ چیز کا بڑھ جانا یا اضافہ ہو جانا، یہ بھی ایک مطلب ہے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ یعنی خیر ہی خیر ملنا۔ اور بعض اوقات آپ یہ دیکھیں کہ تھوڑے میں زیادہ برکت ہو جانا، ہم سب ان مفہوم سے واقف ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی تھوڑے مال میں ہمیں اتنی برکت حاصل ہو جانا، یا پھر یہ کہ اولاد میں برکت ہو جانا کہ ہمیں اس کی طرف سے تکلیف، بے چینی، تنگی نہ آئے، مشکلات، رکاوٹیں نہ آئیں۔ اسی طرح مال میں بھی کم مال میں ہم لوگ یعنی اس پہ ہی ہمیں قناعت ہو جائے، تو یہ سب کچھ برکت میں شامل ہے۔ اور تبارکہ کا لفظ اللہ تعالیٰ سے مختص ہے اور صرف ان خیر کے کاموں کے لیے آتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے مخصوص ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی ہر ایک چیز کو جس بہتر مقصد کے لیے پیدا فرمایا تھا وہ اپنا مقصد پورا کر رہی ہے، تو اللہ کی ذات تبارک یعنی بابرکت ہوئی، ٹھیک ہے۔
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے اور اسی کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، یعنی ہر چیز پر مکمل بادشاہت، حکومت اور اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، اور ایسی قدرت کہ کوئی بھی چیز اللہ کے حکم کے آگے دم نہیں مار سکتی، ٹھیک ہے؟ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ وہ ایسا بادشاہ نہیں ہے کہ اس نے ان تمام چیزوں کو پیدا فرمایا اور ان کو کسی کے سپرد کر کے چھوڑ دیا، بلکہ وہ خود ان تمام چیزوں پر خوب قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ اور قدرت رکھنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ کوئی اس کے احکامات میں دخل نہیں دے سکتا، اور جو احکامات وہ نافذ کر دیتا ہے اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہوتا۔ اور تبارکہ کے معنی میں جو ہے، آپ یہ دیکھیں کہ عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ حروف کے بڑھنے سے معنی میں شدت اور تیزی آ جاتی ہے۔ بنیادی طور پر یہ لفظ برکہ سے نکلا ہے، جو کہ اونٹ کے بیٹھنے کے لیے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ کتے بلی یا چڑیا کا بیٹھنا یا اونٹ کا بیٹھنا مختلف ہوتا ہے نا، کیونکہ کتا بلی یا چڑیا وغیرہ کہیں بیٹھے ہیں اور آپ جائیں تو وہ فوراً اٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوڑ جاتے ہیں یا اڑ جاتے ہیں، لیکن اونٹ جہاں بیٹھتا ہے بیٹھ ہی جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ برکت جہاں آتی ہے، خیر وہاں بیٹھ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے، تو اللہ کے کمال پر یہ دلالت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بابرکت ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں جو اشیاء ہیں نا وہ خیر اور شر دونوں کا پہلو رکھتی ہیں، ٹھیک ہے؟ مثلاً دھوپ ہے، پانی ہے، کوئی چھری ہے، آگ ہے، سب میں خیر کے ساتھ ساتھ شر ہے۔ مثلاً آپ پانی کو دیکھ لیں، اس میں خیر ہے، لیکن اگر زیادہ پی لیں گے تو استسقاء کی بیماری ہو سکتی ہے۔ دھوپ میں خیر ہے، لیکن اگر آپ اس کو زیادہ لے لیں تو سن اسٹروک ہو سکتا ہے۔ اسی طرح آگ میں خیر ہے، یہ ہمیں کھانا پکا کے دیتی ہے، لیکن یہ اگر زیادہ ہو جائے تو جلا بھی سکتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن اللہ کی ذات ایسی بابرکت ہے کہ ہم جتنا اللہ کے قریب ہوتے ہیں اس کے قرب میں فائدہ ہی فائدہ اٹھاتے ہیں، یہی دراصل بابرکت کا مفہوم ہے۔ اور اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کون ہے جس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون بہترین احسن یعنی اچھے عمل کرتا ہے، اور وہی زبردست بخشنے والا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کا تعارف دیا جا رہا ہے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے موت کا نام لیا کیونکہ پہلے موت پیدا کی گئی، اور اس کے بعد زندگی، اور موت کوئی سلبی چیز نہیں ہے بلکہ یہ پیدا کی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ نہیں ہے کہ زندگی ختم ہونے کا نام موت ہے، بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ موت روح اور جسم کے انفصال کا نام ہے، اور زندگی ان دونوں کے اتصال کا، یعنی روح اور جسم جب ملتی ہیں تو وہ زندگی ہے، اور جب یہ جدا ہو جاتی ہیں تو وہ دراصل موت ہے، ٹھیک ہے؟ اور دنیاوی زندگی سے پہلے موت سے مراد وہ دور ہے جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ان تمام روحوں کو پیدا فرمایا جو ان کی پشت سے تا قیامت ہونے والی تھی، ٹھیک ہے؟ یعنی پہلے موت کو پیدا کیا گیا۔ ہم سب اس زندگی میں یہ جو ہمارا دوسرا مرحلہ ہے نا، جیسے سورہ البقرہ میں بھی ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ یہ یعنی قیامت تک اپنی ابدی زندگی تک پہنچنے تک ہم 4 طرح کے مراحل سے گزرتے ہیں۔ تو یہ جو ہماری زندگی ہے نا اس وقت، یہ ہمارا دوسرا مرحلہ ہے، اس سے پہلے ہم نہیں تھے، وہ موت ہی تھی دراصل، ٹھیک ہے؟ تو جو وہ ہم پڑھتے ہیں نا عہد الست، جو کہ تمام روحوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا الستو بربکم، تو وہ سب کہنے لگے قالوا بلا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اسی دور سے متعلق ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یعنی ہمیں بہترین سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، کہ اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ اس سورت کو رات کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے، اور پھر اس کو سمجھنے کا فائدہ کیا ہے، کہ ہمیں ہماری زندگی کے مقصد کی طرف ہماری پہچان کرائی جا رہی ہے، کہ دیکھو تو ذرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ آزمائے تم کو کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے۔ احسن عمل کی تعریف ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہوئے ہیں نا، یہ وہ ہے جو خلوص نیت کے ساتھ، یعنی خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نیت کو خالص کرتے ہوئے کیا جائے، اور پھر یہ کہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ شخص جو آپ یہ دیکھیں نا کہ سورہ البقرہ میں بھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ جو شخص اللہ کے سپرد کر دے اپنے چہرے کو اور وہ احسان کرنے والا ہو، تو ایسے ہی لوگ ہیں کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، ٹھیک ہے؟ ام، تو آپ یہ دیکھیں کہ
خلوص نیت کے ساتھ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق کیا گیا عمل کیا ہے، احسن عمل ہے اور یہی ہم سے مطلوب ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی بہت زیادہ عمل نہیں مطلوب اور نہ ہی ایسا جس پر کوئی برہان نہیں اتری ہے، جس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی اپنی امانی یا خواہشات کے مطابق اعمال نہیں کرنے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہ احکامات پہنچائے اور ان کو کرنے کا حکم دیا اسی طرح بجا لانے ہیں، اور پھر یہ کہ خالصتاً نیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہو، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ بہت زبردست خوب بخشنے والا ہے کہ اللہ کی ذات نہایت زبردست ہے، وہ پکڑ کر سکتی ہے تمہاری، اور لیکن اگر تم غلطی کر کے توبہ کر لو گے تو وہ بہت زیادہ بخشنے والا بھی ہے۔ الذی وہ ذات ہے خلق سبع سماوات طباقا، جس نے پیدا کیا 7 آسمانوں کو طباق یعنی اوپر تلے تہ بتہ، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، نہیں تم دیکھو گے رحمان کی پیدائش میں کوئی نقص، کجی، خلل۔ فرجع البصر، تو اپنی نگاہ کو لوٹاؤ، ہل تری من فطور، تو کیا تم کو دیکھتے ہو کوئی شگاف یا کوئی رخنا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا تعارف یہاں پر کیا کرایا جا رہا ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے اوپر 7 آسمانوں کو تہ بتہ پیدا کیا، تو تم اللہ کی پیدائش میں یعنی اس جو تخلیق میں کوئی نقص نہیں دیکھتے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے۔ یہی تو سبحان اللہ کا مطلب ہے نا، کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں تو اس کو ہم ہر طرح کی نقص، کجی اور خلل سے پاک قرار دیتے ہیں۔ یہ جو کمی اور نقص ہے نا، کسی بھی طرح کا لے لیں، ہمیں تھکن ہوتی ہے، ہم سوتے ہیں، ہم اونگتے ہیں، ہم کھاتے ہیں، ہم پیتے ہیں، ہمیں باتھ روم کی حاجت ہوتی ہے، یا اور بے شمار ایسی ضروریات ہیں جس کی وجہ سے انسان کمی اور نقص کا شکار ہے، لیکن اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی نقص نہیں ہے، اس کی تخلیقات میں کوئی نقص نہیں ہے۔ یہی ہم ابھی تبارکہ کے مفہوم میں بھی پڑھ رہے ہیں نا، کہ بابرکت کا مطلب کیا ہے کہ اس نے جس چیز کو بھی پیدا کیا، اس مقصد جس مقصد کے ساتھ پیدا کیا وہ مقصد پورا کر رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھو تو ذرا تمہارے اوپر 7 آسمان تہ بتہ پیدا کیے گئے ہیں، اور اس میں سے آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ آسمان کو پیدا کیا گیا ہے۔ یہ کوئی یعنی یہ نہیں ہے کہ محض کسی فضا کا رنگ ہے، بلکہ ٹھوس حقیقت کا نام ہے، اور ان کی تعداد 7 ہے، اور ان میں دروازے بھی ہیں جو ہمیں احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے۔ پھر یہ کہ یہ ایک دوسرے کے اوپر ہیں، ایک کے اوپر دوسرا ہے، پھر دوسرے کے اوپر تیسرا، پھر اسی طرح اوپر تک، اور یہ کہ ان کے درمیان طویل فاصلہ بھی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک آسمان تو وہ ہے نا جس کو ہم کھلی آنکھوں سے اپنے اوپر دیکھتے ہیں، یہ بغیر دوربین کے ہمیں ہر روز رات کو نظر آتا ہے، اور دن کو بھی نظر آتا ہے، ستارے جگمگاتے نظر آتے ہیں، یہی آسمان ہم سے قریب ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی کو ہی قرآن میں دنیا کہا گیا ہے۔ اس کے آگے وہ آسمان ہے جس کے سیارے دوربین کی مدد سے ملاحظہ کیے جاتے ہیں، اور اس کے آگے 5 آسمان ایسے ہیں جن تک دوربینوں کی ذریعے سے بھی رسائی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ اور دو آسمانوں کے درمیان 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے، سبحان اللہ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج حال یہ ہے کہ جدید سائنسی طاقتور دوربینوں کی مدد سے ہم آسمان کو دیکھتے تو ہیں اور اس کی وسعت کا کچھ اندازہ بھی کرتے ہیں، لیکن حیرت کی بات ہے کہ جتنا ہم اس کا اندازہ کرتے ہیں کائنات اسی طرح سے مزید بڑھ رہی ہے، وسیع ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اکثر سیاروں کے درمیانی فاصلے بڑھ رہے ہیں، تو ہم ورطۂ حیرت میں ہی گم ہو جاتے ہیں کہ دراصل آسمانوں یا پوری کائنات کا احاطہ کرنا تو انسان کے بس کا روگ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہم جانتے ہیں کہ ان آسمانوں تک اگر موجودہ دنیا میں سے کسی کی رسائی ہوئی تو وہ فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تھی، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ تو تم دیکھو ذرا رحمان کی پیدائش میں تمہیں کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ نظر نہیں آئے گا، اور یہاں پر جو فرمایا کہ فرجی البصرہ، کہ اپنی نگاہ کو دوڑا لو، تو ہم نگاہ کو کب دوڑاتے ہیں؟ جب ہمیں کسی چیز کو غور سے دیکھنا ہوتا ہے، یعنی مکمل طور پر دعوت دے دی گئی کہ اگر تم بار بار بھی دوڑاؤ گے اپنی نگاہ کو فرجی البصرہ، تو پھر بھی کیا ہے، حل تری من فطور، سوال کیا گیا ہے کہ کیا تم اس میں کوئی رکھنا، کوئی ایسی چیز دیکھتے ہو، کوئی نقص اور خلل تمہیں نظر آتا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ پھر فرمایا ثم مرجع البصر، پھر اپنی نگاہ کو دوڑا لو، کرتین، 2 بار، ینقلب، لوٹ آئے گی، الیکا، تمہاری طرف، البصر، نگاہ، خاسئن، ذلیل ہو کر، عاجز ہو کر، وہ حسیر، اور وہ تھکی ہوئی ہوگی، تھکی ماندی لوٹ آئے گی، یعنی تم جتنی بھی کوشش کر لو تمہیں آسمان میں کوئی نقص، کوئی
कमी कजी नज़र नहीं आएगी और तुम्हारी निगाह तुम्हारी ही तरफ पलट आएगी। फिर उसके बाद फरमाया वलक़द ज़य्यना समाअ दुनिया, और अलबत्ता तहकीक ज़ीनत दी हमने आसमान दुनिया को, यानी जो दुनिया का आसमान हमें बगैर दूरबीनों के नज़र आता ना, जैसे अभी हमने पढ़ा, उसको किससे ज़ीनत दी? बिमसाबिहा, चिरागों के ज़रिए से, वजअलनाहा, और बनाया हमने इसको रुजूमल मारने की चीज़, लिश्शयातीनी, शैतानों के लिए, व आतदना, और तैयार किया है हमने, लहुम उनके लिए, अज़ाब सईर, जलने का अजाब। तो दुनिया के आसमान को अल्लाह सुब्हाना तआला ने कितना बारोनक हमारे लिए बना दिया, सितारों से सजा हुआ। आप ये देखेंगे कितने खूबसूरत लगते हैं रात को जब आप अंधेरे में सितारों को देखते हैं। और ये इंसान की आँखों के लिए उसको लज़्ज़त और सुरूर देने के लिए कितना खूबसूरत मंज़र अल्लाह सुब्हाना तआला ने बनाया। और फिर ये कि शैतान जो कि आसमानों की तरफ अल्लाह की बातें चोरी-छुपे सुनने के लिए जाते हैं, उनको भी इन्हीं सितारों से मार पड़ती है, यानी वो शहाब साकिब की ज़द में आ जाते हैं। और फिर ये कि यही नहीं बल्कि उनके लिए क्या है, व आतदना लहुम अज़ाब अस्सईर, और उनके लिए तैयार किया है हमने जलने का अज़ाब। अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। भड़कती हुई आग उनके लिए तैयार है, यानी जो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात से निकल भागता है या उसकी हदों को क्रॉस करने की कोशिश करता है, उसका ये अंजाम है। और यहाँ पर एक डरावा और तंबीह भी है ना, कि इंसान आप ये देखें कि जितनी कोशिश कर ले, चाहे ज़मीन से निकल भागे, चाहे आसमानों की तरफ चला जाए, लेकिन वो अल्लाह की पहुँच से नहीं बच बच सकता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कितने बड़े हैं, और वो तमाम मखलूक़ात से बड़ा जो अर्श, यानी जो अल्लाह ताला की सबसे बड़ी तख्लीक है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस पर मुस्तवी हैं। और अल्लाहु अकबर जब हमारे ज़हनों में आए ना, तो फिर इसको महसूस किया करें कि ये सारी कायनातें, ये सारी कहकशाएँ उसके कब्ज़ाए कुदरत में हैं। कोई उनसे सरे मुँह यानी भाग नहीं सकता। आप ये देखें कि हम कहाँ जा सकते हैं, सुबहान अल्लाह, हम ज़मीन की पहनाइयों में, गहराइयों में छुप नहीं सकते हैं। इवन ये कि हम अंधेरे में नहीं छुप सकते, इवन ये कि हम अगर मुँह ना खोलें, कोई काम ना करें, लेकिन हम अपने दिल के ख़यालात को अल्लाह ताला से नहीं छुपा सकते हैं। फिर उसके बाद फरमाया वलिल्लज़ीना कफ़रू, तो वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया उनके लिए बिरब्बिहिम, अपने यानी उन्होंने अपने रब का कुफ़र किया, अज़ाबु जहन्नम, उनके लिए जहन्नम का अज़ाब है, वबिअसल मसीर, और कैसा बुरा ठिकाना है। अस्तगफिरुल्लाह। यानी जब वो काफ़िर जो कि अल्लाह की आयत से और उनको मानने से इनकार कर देते हैं, तो उनके लिए भी जहन्नुम का अज़ाब है। क्योंकि अभी पीछे आया ना, वअतदना लहुम अज़ाबस सईर, कि उनके लिए भड़कती आग का अज़ाब तैयार है। तो वो लोग जो कि अल्लाह की आयत से उन उसके अहकामात को मानने से इनकार करते हैं, और कफ़रा का मतलब वही हम बार-बार पढ़ चुके हैं ना, कि दिल में तो पहचान जाते हैं लेकिन फिर बाहर से ज़ुबानों से इनकार कर देते हैं। तो ऐसे ही लोग हैं कि उनके लिए जहन्नुम का अज़ाब है, और वो कितना बुरा ठिकाना है। इज़ा उल्कू फ़ीहा, जब वो डाले जाएँगे इसमें, समीउ लहा, वो सुनेंगे इसको, शहीक़ुम व हिय तफ़ूर, कि वो चिल्ला रही होगी और वो जोश खा रही होगी। ये जहन्नुम की आवाज़ें हैं जिसका ज़िक्र यहाँ पर आया है। शहीक दरअसल गधे के हींकने के वक़्त उसकी आवाज़ की इब्तिदाई और आखिरी हालत का नाम है। और ज़फ़रा का मतलब है लंबा साँस बाहर निकालना। अब आप ये देखें कि एक तो जहन्नुम का मंज़र इतना हौलनाक है, और उसके अज़ाब इतने खौफ़नाक और हौलनाक हैं, और उसके बाद ये कि उसकी अपनी जो आवाज़ें हैं, साँस लेने की आवाज़ें हैं, और उसके चिल्लाने की, जो मुजरिमों पर चिल्ला रही होगी, धाड़ रही होगी। और फिर ये कि अस्तगफिरुल्लाह, के वहाँ पे जो दोज़ख में पहले से लोग पड़े हुए होंगे, वो भी इस किस्म की मकरूह आवाज़ें निकाल रहे होंगे ना, तो एक अजीब मंज़र बयान किया जा रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इससे बचा ले, आमीन। और हमें यानी कभी-कभार तो ये ख़्याल आता है कि ये इस पढ़ने लिखने को अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए मुस्बत हुज्जत के तौर पर कायम कर दे, और हम यानी कि हम कितनी दफ़ा जन्नत और दोज़ख के अहवाल और वाक़यात पढ़ते हैं, तो और हम बार-बार भूल भी जाते हैं, फिर हमसे गलतियाँ होती हैं, फिर हम गलतियाँ करते हैं। लेकिन हाँ, अब अल्लाह ताला से हम दुआ कर सकते हैं, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल जन्नतुल फिरदौस व नऊज़ु बिका मिनन नार। तो ये आग जो है ना, ये इतनी मकरूह जगह है, और फिर ये कि वहाँ पे जो आवाज़ें पैदा हो रही होंगी, तो अस्तगफिरुल्लाह, उसका हाल खींचा जा रहा है। वाहिया तफूर, और वो जोश खा रही होगी। तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, करीब है कि फट पड़े गुस्से से, गज़ब से। कुल्लमा, जब कहीं भी, उल्किया फ़ीहा,
डाली जाएगी इसमें फ़ौजुन कोई जमात, सालहुम वो पूछेंगे उनसे खज़ानतुहा इनके दारोगा या चौकीदार, यानी जहन्नुम के जो दारोगा हैं, जो चौकीदार हैं, वो इन लोगों से पूछेंगे अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? ठीक है? अब ये देखेंगे वो वहाँ पर जोश मार रही है उसके, और अब उससे ये भी पता चल रहा है कि उसका दर्जा हरारत कितना ज़्यादा है ना, ठीक है? और और गुस्सा उसके अंदर इतना है कि यूँ लगता है कि जैसे फट पड़ेगी, और ये भी आता है ना कि जहन्नुम के बाज़ हिस्सों को खुद ही खा रहे हैं, ठीक है? और इसका ईंधन कौन है? इंसान और पत्थर हैं, जो-जो वो डाले जाएँगे और भड़केगी, और जब वो डाले जाएँगे तो जहन्नुम के दारोगा जिनकी तादाद 19 बताई जाती है, और मालिक जो है वो इनका यानी जहन्नुम का दरोगा है, मालिक का नाम बताया जाता है। तो ये अब उन डाले जाने वाले लोगों से पूछेंगे, अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास कोई आया नहीं था कि तुम्हें इस होलनाक जगह से आगाह करता? आप ये देखें कि कुरान किस तरह हमारे लिए इन बातों को बयान करता है, और फिर ये वो सूरत है जिसके रात को पढ़ने पर इतनी यानी कि फ़ज़ीलत सुनाई गई है, सुभान अल्लाह। वाक़ई देखिए, अगर हम इसको समझ के पढ़ें और रोज़ का हमें 24 घंटे में एक रिमाइंडर मिल जाए, तो कैसे ना हम बचें, और कब्र जो कि आखिरत की पहली मंजिल है, उसके अज़ाब से ये बचाने वाली है। आप ये सोचेंगे कभी आम ज़िंदगी में साँप देखते हैं तो हमारी क्या हालत होती है, लेकिन ऐसी चीज़ें अल्लाह ताला ज़िंदगी में भी सामने ले आते हैं ना कि हम कब्र के हम सुनते हैं कि कोई बंदा किसी की कब्र खोदी जा रही थी तो वहाँ से साँप निकल आए, अस्तगफिरुल्लाह। तो अब यहाँ पर वो जो कैफ़ियत है और वो जो अज़ाब हैं, वो वहाँ की शिद्दत के बताए जा रहे हैं, और उससे पहले ही नाउज़ुबिल्लाह जो आखिरत की ज़िंदगी के पहले मरहले से ही शुरू हो जाएँगे नाफ़रमानों के लिए, मुजरिमीन के लिए। तो अब इनको ये पूछा जा रहा है, अलम यातिकुम नज़ीर, तुम्हारे पास कोई डराने वाला ही नहीं आया था? यानी पूछा जा रहा है कि तुम्हें पता नहीं था इस जगह का कि तुम यहाँ पर पहुँच सकते थे? क़ालू, वो कहेंगे, बला, क्यों नहीं, कद जाअना नज़ीर, आए थे हमारे पास डराने वाले, फ़कज़्ज़बना, तो हमने झुठला दिया, वक़ुलना, और कहा हमने, मा नज़्ज़ल अल्लाहु मिन शै, कि अल्लाह ताला ने कुछ नहीं उतारा। इन अंतुम इल्ला फ़ी दलालिन कबीर, नहीं हो तुम मगर खुली गुमराही में। अब वो फिर बताएँगे कि आए थे हमारे पास, ऐसा कैसे हो सकता था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बगैर इन्फ़ॉर्म किए, बगैर हुज्जत कायम किए ये इस अज़ाब के हमें मुस्तहिक कर देते हैं। हमारे पास आए थे डराने वाले, लेकिन हमने उनको झुठला दिया, हमने उनको सच्चा नहीं माना, हमने उनको झूठा ही कहा, और हमने कहा कि अल्लाह ने कोई चीज़ तुम पर नहीं उतारी। अस्तग़फ़िरुल्लाह। यानी आप ये देखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, उसकी कुदरत और मार्फत पीछे बयान की गई ना, कि वो तो बहुत बाबरकत ज़ात है। उसने जिस भी मखलूक को पैदा किया, उसको उसकी ज़िंदगी का मकसद बता दिया। तो ऐसा कैसे हो सकता था कि वो रब इंसान और जिन्नों को, जिनको इख्तियार की आज़ादी दी गई थी, जिनकी तरफ से यानी कि तवक्को थी कि वो नाफ़रमानी करेंगे, अल्लाह की हदूद से निकल पड़ेंगे, तो उनको बाकायदा गाइडेंस दी गई। उनके अंदर फिर इनबिल्ट भी किया गया हक और बातिल की तमीज़, और खैर और शर उनके अंदर उसको उसकी तरफ लपकने की या वदीयत किया गया उनको। और इंसानों और जिन्नों के अलावा जो भी मखलूक़ात हैं, उनको तो उनका मकसद बता दिया अगर वो उस पर लगी हुई हैं, ठीक है? लेकिन इंसान और जिन्नों को इख्तियार दिया गया, लेकिन इस इख्तियार की आज़ादी में उनकी रहनुमाई की गई कि अगर इस रहनुमाई के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारोगे तो अंजाम अच्छा पालोगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं करोगे तो बुरा अंजाम होगा। तो ऐसा कैसे हो सकता था कि रब जो इतनी कुदरत, अज़मत वाला है, वो इंसानों को बगैर किसी उसके छोड़ देता। आप ये देखें कि अगर अल्लाह ताला दुनिया में किताबें ना भी नाज़िल करते, तो हमारे लिए तो वो जो रिमाइंडर जो ज़मीर अंदर है ना हमारा, जो अहद अलस्त की बात मैंने शुरू में की कि हमने तो तभी रब को कह दिया था कि हाँ, क्यों नहीं, आप ही हमारे रब हैं। तो ये ज़मीर की आवाज़ भी तो हमारे अंदर इनबिल्ड है। फिर भी इंसान उसको दबा देता है, छुपा देता है। जब भी आप देखें, चाहे तन्हाई में करने लगे या खुलेआम गुनाह करने लगे कोई इंसान, तो ज़मीर में एक चुभन होती है, वो उसको रोकती भी है, लेकिन इंसान क्या करता है, उसको थपक के सुला देता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़ुल्म नहीं किया। वो कहेंगे कि हमने उनको झुठला दिया कि मा नज़्ज़ल अल्लाहु मिन शै, और फिर उसके बाद उनको कहने लगे कि तुम ही खुली गुमराही में हो। यानी उल्टा नबियों को जब उन्होंने आके बातें बताई, तो उनको ही कहने लगे कि तुम लोग खुली गुमराही में हो, आज तक तो कोई मरकर वापस नहीं आया, फिर हम कैसे दोबारा उठाए जाएँगे? ठीक है? उनके नज़दीक ये जो बास बादुल मौत का अकीदा था, यही गुमराही थी, कि काफ़िर इसको बहुत बड़ी गुमराही कहते थे, और कहते थे कि कैसे हो सकता है, जब हम मरकर मिट्टी और हड्डियाँ हो जाएँगे तो दोबारा उठाए जाएँगे, और अभी तक तो कोई मरकर वापस आया नहीं, तो हम कैसे आ जाएँ गे?
تو ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ پھر کیا کہنے لگے، وقالو، اور وہ کہتے وہ کہیں گے، لو کننا، کاش کہ ہم ہوتے، نسمع، ہم سنتے، او نعقل، یا ہم سمجھتے ہوتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو نہ ہم ہوتے دوزخ والوں میں سے۔ اور کیا کہیں گے کہ کہ اگر ہم سنتے اور عقل کرتے۔ آپ یہ دیکھیں کتنی اہم بات ہے نا، کہ سننا اور عقل کرنا، غور و فکر کرنا، یہ کتنا ضروری ہے، اور ہم انہی چیزوں سے غافل ہو جاتے ہیں۔ زندگی غفلت میں ایسے گزار رہے ہیں کہ کوئی عقل کی بات بتاتا بھی ہے تو ہم نہیں سنتے ہیں، کیسے ہم بس سنی انسنی کر دیتے ہیں، یا پھر غور و فکر ہی نہیں کرتے، سنتے ہیں تو پھر غور و فکر نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، بچوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے نا، آپ کتنی دفعہ ان کو کہتے ہیں، نہیں سنتے ہیں وہ، پھر آپ ان کو کہتے ہیں، وہ سن لیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد اس طرح سے اس پہ غور و فکر نہیں کرتے اور عمل نہیں کرتے۔ تو جہنم والے یہی کہیں گے، یہی ہماری خرابی تھی کہ نہ ہم نے سنا، نہ ہم نے عقل کی۔ تو اگر ہم سنتے اور عقل کرتے تو اصحاب سعیر میں سے نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبہم، پرسو اعتراف کریں گے اپنے گناہوں کا، فسحقا لاصحاب السعیر، تو دوری ہے دوزخ والوں کے لیے۔ تو یعنی کہ اب یہ دوزخ میں ہی پیسے جائیں گے، نعوذ باللہ، دوزخ والے، تو کیونکہ وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے، تو دنیا کی سب سے بڑی حقیقت کو انہوں نے جھٹلا دیا، جس کو وہ پہچان بھی گئے تھے دنیا میں، تو اس کے بعد پھر ان کا انجام ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ اس کے برعکس، ان الذین یخشون ربهم بالغیب، بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے غیب سے، بن دیکھے، یعنی اللہ کو انہوں نے دیکھا نہیں ہے، انہوں نے فرشتوں کو، رسولوں کو دیکھا نہیں ہے، جنت دوزخ ان کو انہوں نے دیکھی نہیں ہے، لیکن وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، یا اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ تنہائی میں ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے، غیب میں۔ اور کون ڈرتا ہے؟ جو اس کی معرفت رکھتا ہے، جو ان چیزوں پر ایمان لے آتا ہے نا، وہی ڈرے گا نا۔ لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے وہ بخش دیے جائیں گے، ان کو صاف کر دیا جائے گا گناہوں سے، اور پھر ان کو بہت کچھ عطا کیا جائے گا، اللہم اجعلنا منہم۔ لیکن اس میں جو بات ہے نا، یخشون ربہم، تو ہم اللہ سے خشیت رکھتے ہیں یا لوگوں سے، یہ سوچنے والی بات ہے، کیونکہ غیب سے جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے نا، تو یہ چیز گناہوں سے بچانے کا باعث بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کی بنیاد پر، اللہ سے ڈر کی یعنی تقوی کی بنیاد پر ہی اخلاق فاضلہ کی تعمیر اٹھتی ہے، اخلاقی زندگی اسی سے سنورتی ہے، ٹھیک ہے، اور باطنی زندگی بھی اسی سے سنورتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے علاوہ جو بنیاد بھی بنائی جائے نا، یعنی لوگوں کا ڈر پیدا کیا جائے، اصول گھڑ لیے جائیں، بہت بڑے بڑے رولز بنا دیے جائیں زندگی گزارنے کے، اللہ کا ڈر نہیں ہوگا نا، تو وہ شخصیت کی وہ تعمیر نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کا ڈر ہے جو کہ انسان کو اچھے اعمال کی طرف لے جاتا ہے، اور پھر یہی چیز اس کے لیے مغفرت اور اجر کبیر کا باعث بن جائے گی۔ پھر اس کے بعد فرمایا، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، اور چھپاؤ، چپکے سے کرو اپنی بات کو، أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، یا ظاہر کرو اس کو، إِنَّهُ، بے شک وہ، علیم، جاننے والا ہے، بذات الصدور، سینوں کے بھیدوں کو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سینوں کے بھید تک جاننے والا ہے۔ تم چھپا کر کرو، چپکے سے کرو اپنی بات یا ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جس رب نے پیدا فرمایا ہے، وجود میں لایا ہے وہ انسان کو، وہ اس کی ہر چیز سے واقف ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، انسان کے افعال و اعمال سے بھی وہ باخبر ہے، تو اس کا دل بھی تو اللہ ہی کا پیدا کردہ ہے نا، تو وہ کیسے اس سے ناواقف اور بے خبر رہ سکتا ہے، سبحان اللہ۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم بچ کر کہاں جا سکتے ہیں، اللہ اکبر۔ الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا، یعنی اس کی تخلیق ہو تم، تو وہ نہیں جانے گا کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور وہ بہت ہی باریک بین باخبر ہے۔ لطیف کے معنی میں یعنی باریک بینی، اور رازدار یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے آگاہی پائی جاتی ہے، یعنی اور جو خبیر کے معنوں میں، خبیر جو ہے وہ یعنی کہ باخبر، مکمل طور پر خبر رکھنے والا، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہر طرح کا علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے، اور پھر یہ کہ اس سے یہ بھی ہے کہ ہمارے دل میں جو خیالات آتے ہیں وہ بھی اللہ کو پتہ ہے، اور ہمیں جو چھوٹی چھوٹی تکالیف لگ جاتی ہیں وہ بھی ان کا بھی وہ علم رکھتا ہے، اور ان کو اپنی مہربانی سے ان کا ازالہ بھی کرتا رہتا ہے۔ اس کے بعد اگلا رکوع شروع کرنے سے پہلے انہی آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں۔
بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير اگلی آیت ہے والذی جعل لکم الارض، وہ ہے وہ ذات جس نے بنایا زمین کو تمہارے لیے ذلولا تابع فرش فمشو تو چلو فی مناکبہا اس کے کناروں میں وکلوا من رزقہ اور اس کے رزق میں سے کھاؤ والیہ النشور اور اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اس زمین کو تمہارے لیے بطور فرش مطیع کر دیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ زمین کس طرح سے ہمارے لیے تابع فرمان ہے اور کس طرح انسان جس طرح سے چاہتا ہے اس میں محنت کرتا ہے، جیسے فائدے اس سے حاصل کرنا چاہتا ہے کرتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، معدنیات نکالتا ہے اس میں سے، یا اور دوسرے مدفون خزانے نکالتا ہے، اس میں سفر کرتا ہے، تجارتی فوائد حاصل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو کہا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، اس کے یعنی اس کے اطراف میں چلو پھرو، اس میں کھیتی باڑی کرو، اس کے مدفون خزانے تلاش کرو، اور پھر یہ کہ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اس کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ نے خود فرمایا ہے یہ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، مگر یہ مت بھولو کہ اسی کی طرف تمہیں واپس جانا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ مرنے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہونے والے ہو۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جب کوئی انسان اس بات کو مد نظر رکھے گا کہ مجھے مرنے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، یعنی جو کچھ میں زندگی میں دنیا میں کر رہا ہوں مجھے اس کا وہاں پر جا کر جواب دینا ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ زمین سے فائدے اٹھاتے ہوئے انسان دوسروں کی حق تلفی نہیں کرے گا،
اس میں فساد نہیں مچائے گا، اس کو بطور امانت ہی استعمال کرے گا اور اس بات کا خیال کرتے ہوئے کہ مجھے اس کا جواب دہ ہونا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم بے خوف ہو گئے اس سے جو آسمانوں میں ہے کہ وہ دھنسا دے تمہیں زمین میں تو اچانک وہ لڑزنے لگے، پھٹ جائے۔ اب یہ انسان کو سمجھا دیا گیا کہ دیکھو یہ زمین تمہارے لیے مطیع ہے، فرما بردار ہے، سرکشی نہیں کرتی، تم جو چاہو اس میں کرو، لیکن یاد رکھو یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں ہم کس طرح سے زلزلے بھی آتے ہیں اور یہ چیزیں آتی ہیں تو انسان کو ہلانے کے لیے، اس کو شیک کرنے کے لیے کہ تم یہ مت بھولو کہ وہ ذات جس نے اس زمین کو تمہارے مطیع کیا ہے وہ ان کی خالق اور مالک ہے، اسے ہر دم یاد رکھو۔ ایسا نہ ہو کہ کسی جگہ پر تم زمین کھود رہے ہو تو تم خود ہی اس میں دھنس جاؤ، یا پھر یہ کہ زمین پھٹے اور تم اس میں غرق ہو جاؤ، یا اللہ تعالیٰ ایسی سخت آندھی بھیج دے کہ جو تمہارا ستیہ ناش کر دے، یا یہ کہ جو تمہاری فصلیں ہیں ان کو برباد کر دے۔ تو اس سے مطلب کیا ہے کہ اللہ کی ذات کو مت بھولو، اس کو بھولو گے، سرکشی کرو گے تو اللہ کی طرف سے پکڑ بھی آ سکتی ہے، اس بات کو مت بھولو۔ اور اس کا پھر آگے وہی بات ہے نا کہ جیسے آگے ہم جانتے ہیں کہ پچھلی قوموں پر کیسے کیسے عذاب آئے تھے، اور ان میں ایسی قومیں ہیں جن پر زمین پر سے عذاب آئے تھے۔ پھر اس کے بعد فرمایا ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، کیا تم اس بات سے بے خبر ہوگے کہ تم پر کوئی پتھروں کی آندھی آ جائے آسمان سے، فستعلمون کیف نذیر، تو پھر تم جان لوگے کیسا تھا میرا ڈراوا۔ یعنی تم اس ذات سے بے خوف ہوگے جو آسمانوں کا بھی مالک ہے، اگر وہ چاہے تو آسمانوں سے تم پر پتھروں والی بارش کرے تو تمہارا کام ہی تمام ہو جائے، تمہاری فصلیں برباد ہو جائیں۔ تو پھر دراصل یاد کیا کرایا جا رہا ہے کہ انسان مت بھولے کہ جب اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرے تو اس سے جڑ جائے، اس کی طرف ہی رجوع کرے، ہر حال میں اس کا شکر بجا لائے۔ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، تو پھر تم دیکھ لو گے کہ کیسا ہوا میرا انجام یا میرا ڈراوا کیسا تھا، اور دیکھ لو کیسے پچھلی قومیں ڈرائی گئیں اور ان کو کیسے عذابوں نے آ پکڑا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، اور البتہ تحقیق جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، تو دیکھو کیسی میری پکڑ ہوئی۔ یعنی جن لوگوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جھٹلایا، اس کے احکامات کو جھٹلایا اور اس کے بعد نبیوں کو جھٹلا دیا، تو دیکھو تو کیسی میں نے ان کو کیسے پکڑا اور وہ ختم ہو گئیں۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم، کیا وہ نہیں دیکھتے پرندوں کو اپنے اوپر، صافات یعنی صف بستہ، و یقبضن اور سمیٹ لیتے ہیں، ما یمسکہن نہیں ان کو تھامتا، الا الرحمن مگر رحمان یعنی اللہ ہی، انہ بکل شیء بصیر بے شک وہ ہر چیز کا دیکھنے والا ہے۔ اب فطرت سے ہمیں توجہ دلائی جا رہی ہے، تم دیکھتے نہیں پرندوں کو اپنے اوپر، کیسے قدرت دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان پرندوں کو سکھایا ہے کہ یہ صف بنا کر اڑتے ہیں، کیسے اپنے پر کھولتے ہیں اور بند کر لیتے ہیں اور زمین پر نہیں گرتے، کیسے فضا ان کو تھامے ہوئے ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ ان کو کس نے سکھایا ہے؟ یہ اللہ ہی ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کی ساخت ہی ایسی بنائی گئی ہے کہ وہ ہوا میں اڑ بھی سکتے ہیں اور ٹھہر بھی سکتے ہیں، پر کھول کر بھی ٹھہر سکتے ہیں، بند کر کے بھی ٹھہر سکتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہی اصول پرندوں سے انسان نے سیکھا تو ہوائی جہاز ایجاد کیا، اور ان جہازوں کی شکل تک پرندوں سے ملتی جلتی ہے، کیونکہ جہاز کی جو فرنٹ ہوتی ہے نا وہی تو آسمان پر ہوا کا سینہ چیرتی ہے اور پھر آگے چلتی چلی جاتی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ یہ پرندے بڑے بڑے یعنی غول کی صورت میں مائگریٹ کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو ان کی شیپ کیسے وی کی طرح ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وی بننے کی صورت میں یہ ہوا کی تندی کو توڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پیچھے والوں کو کم زور لگانا پڑتا ہے۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ یہ پرندے ہجرت کرتے ہوئے اپنی جگہوں کو بدلتے بھی ہیں، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ صرف سامنے والا ہی پورا زور لگا رہا ہوتا ہے، بلکہ اس کی جگہ پر دوسرے پرندے اس کی باری بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ اتنا یہ ایک لمبا مضمون ہے کہ اگر اس پر بات کی جائے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پرندوں کو عقل دی ہے اور وہ کس طرح سے آسمان میں اڑتے ہیں، پارے بند بھی کر لیتے ہیں، کھول بھی لیتے ہیں، اور ان کو کس طرح سے پتہ چل جاتا ہے کہ موسم بدلنے والے ہیں اور اب انہیں کس حصوں کی طرف ہجرت کر کے جانا ہے۔ ما یمسکہن الا الرحمن، رحمان کے علاوہ ان کو کوئی نہیں تھامے ہوئے، انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔
سبحان اللہ! آپ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بصیر ہونے پر اگر ایمان لے آئے نا، اگر ہمارا یہ ایمان ہی پختہ ہو جائے، تو کیا ہم کبھی کوئی ایسی غلط حرکت کریں جس سے ہمارا رب راضی نہ رہے ہم سے؟ سبحان اللہ! پھر اس کے بعد فرمایا امن خاص الذی ہوا جند لکم، یا کون ہے وہ جو لشکر ہو تمہارا، ینصرکم مدد کرے تمہاری، من دون الرحمن رحمان کے علاوہ، ان الکافرون الا فی غرور، نہیں ہے کافر مگر دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو سوچو تو ذرا، رحمان کے علاوہ ہے کون جو تمہیں بچائے؟ کافر تو دھوکے میں ہیں۔ کافر کس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ اگر ہمیں جہنم کے عذاب سے دوچار بھی ہونا پڑا تو ہم دوزخ کے فرشتوں سے نپٹ لیں گے۔ یہ مشرکین مکہ ہی کی باتیں تھیں، ٹھیک ہے؟ اب ایسی باتیں وہ کیوں کرتے تھے کہ انہیں مر کر دوبارہ جی اٹھنے کا یقین ہی نہیں ہے، اور نہ ہی ان کو یہ یقین ہے کہ جہنم کا کوئی عذاب ہوگا، یا یہ کہ اللہ کی عظمت اور قدرت پر ان کی نظر ہی نہیں ہے۔ اسی لیے تو مانتے نہیں تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو عظمت اور قدرت والا مانتے یا اس بات پر ایمان لے آتے، یقین کرتے اس بات کا، تو اللہ کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل ہے، ٹھیک ہے؟ تو تو فرمایا ان الکافرون الا فی غرور، یہ کافر تو محض دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ دھوکا شیطان کا ڈالا ہوا دھوکا ہے کہ ان کے اندر سے جاتا نہیں ہے، اور ہدایت ان کے اندر جاتی نہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا امن خاص الذی یرزقکم ان امسک رزقا، یا بتاؤ تو کون ہے جو تمہیں رزق دے اگر وہ اپنا رزق روک لے؟ اللہ ہی تو ہے سب کو رزق دیتا ہے، اگر وہ اپنا رزق روک لے تو پھر کون ہے جو تمہیں رزق دے؟ اللہ ہی کی تو قدرت میں سب اسباب ہیں، وہ مسبب الاسباب ہے۔ وہ اسباب تمہاری نظر اسباب پر رہ جاتی ہے، لیکن وہ اگر اسباب کو ہی بند کر دے، یا اسباب سے الٹا اسباب کوئی یعنی کہ الٹا ہو جائے کچھ، جیسے آپ یہ دیکھیں کہ آگ جلاتی ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ ٹھنڈی ہو گئی تھی، تو اللہ ہی تو مسبب الاسباب ہیں، اللہ ہی نے تو سبب میں وہ طاقت رکھی کہ ہم اس سے وہ چیز حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اپنے قبضے میں کر لیں اور تمہارے لیے رزق کو روک دیں تو کون ہے تمہیں رزق دینے والا؟ بل لجوا فی عتوب و نفور، کوئی نہیں بلکہ وہ اڑے ہوئے ہیں سرکشی میں اور بھاگنے میں ہی۔ تو یعنی یہ تو ایمان لانے والے ہی نہیں ہیں، یہ تو صرف بھاگنے میں اور سرکشی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کی قدرتوں کو سمجھنے کے لیے تو بے شمار نشانیاں موجود ہیں، لیکن ان کافروں نے نام ماننے اور سرکشی کی راہ اختیار کرنے پر ہی کمر باندھ رکھی ہے، تو پھر یعنی کیا ہے کہ یہ کیسے عبرت حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد فرمایا افمن یمشی مکبن علی وجہہ اہدی ام من یمشی سویا، کیا بھلا وہ شخص جو چلتا ہے اوندھا ہو کر، سرنگوں، سر جھکا کر، او علی وجہہ ہی، اوپر اپنے چہرے کے، اہدا زیادہ ہدایت یافتہ ہے، امن یا وہ جو یمشی چلتا ہے سوین سیدھا ہو کر، علی صراط مستقیم سیدھے راستے پر۔ یعنی اب دو شخص، ایک وہ جو بغیر دیکھے سوچے سمجھے حق سے دور ہے، ہدایت پر وہ چل نہیں رہا، وہ اوندھے منہ اپنے ہی کام دنیا میں مگن ہے، اپنی ہی خواہشات پہ یا لوگوں کی باتوں میں مگن ہے، انہی پر ہی وہ چلتا چلا جا رہا ہے، ٹیڑھے میڑے راستوں پر چل رہا ہے، نہ ہموار راستے ہیں، لیکن وہ بس اندھوں کی طرح اسی پر منہ ڈالے چلا جا رہا ہے۔ اور اس کے برعکس ایک وہ شخص ہے جو کہ سوچ سمجھ کے ساتھ، شعور کے ساتھ سیدھے راستے پر گامزن ہے۔ تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ دونوں، کیونکہ اب اس میں دراصل ایک مشرک کی اور ایک موحد کی بات بیان کی گئی ہے، مثال بیان کی گئی ہے کہ موحد کی راہ سیدھی اور صاف ہوتی ہے، توحید پر جو عمل پیرا ہوتا ہے نا، اس کے پاس واضح ہدایات اور علم کی روشنی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس مشرک کا کیا حال ہوتا ہے؟ اس کے پاس کئی رائے ہوتی ہیں، ٹیڑھی مٹیڑھی، اور دوسروں کی کاپی وہ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ ساری تاریکی اور ضلالت یعنی گمراہی کی راہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے پاس علم کی روشنی کے بجائے اوہام ہوتے ہیں، قیاسات ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر ان کی زندگی ایک جیسی نہیں ہے، تو پھر ان کا انجام بھی ایک جیسا نہیں ہے۔ قل هو الذی، کہہ دیجئے کہ وہی ہے وہ ذات جس نے انشأکم، پیدا کیا تم کو، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور پیدا کیے تمہارے لیے آنکھیں، کان آنکھیں اور دل، قلیلا ما تشکرون، کتنا تھوڑا تم شکر ادا کرتے ہو۔ سبحان اللہ! اب ہمیں ہماری ذات میں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ ان سے کہیے کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے، بہت تھوڑا تم شکر ادا کرتے ہو۔ یعنی کہ تمہیں تو ان نعمتوں کی قدر و قیمت کرنی چاہیے، اللہ کی طرف
متوجہ ہونے چاہیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آنکھیں، کان اور دل میں سے ایک ایک نعمت ایسی ہے جو 1000 نعمتوں کے برابر ہے۔ ان میں سے کوئی بھی چھن جائے تو کون انسان کو یہ واپس لا کر دے سکتا ہے؟ لیکن انسان اللہ کی عظیم نعمتوں کا کم ہی شکر ادا کرتا ہے، اور یا پھر یہ کہ ان سے فائدہ کم اٹھاتا ہے، کیونکہ شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ان کو اللہ کے احکامات کی تعمیل میں لگا دیا جائے۔ تو کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اپنے کانوں سے وہ سنتے ہیں جو کہ منع ہے، اپنی آنکھوں سے وہ دیکھتے ہیں جو اللہ نے منع کیا ہے، یا اپنے دلوں سے وہ سوچتے ہیں جن پر اللہ کی ناراضگی واجب آتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو کیا کرنا چاہیے؟ شکر کا طریقہ کیا ہے کہ اپنے کان، آنکھیں اور دل اللہ کی معرفت میں لگائے جائیں، اللہ کی عبادت میں لگا دیا جائے ان کو۔ ٹھیک ہے؟ یہ مطلوب ہے ہم سے، لیکن کتنا کم ہے جو ہم یہ کام کرتے ہیں، کتنا کم ہے جو ہم شکر ادا کرتے ہیں، یا تھوڑے ہی ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ، کہہ دیجئے کہ وہی ہے وہ ذات جس نے پھیلایا تم کو زمین میں، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم سمیٹے جمع کیے جاؤ گے۔ یعنی اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا۔ اگر اس کے اندر یہ قدرت ہے کہ وہ تمہیں زمین پر اتنی ملین بلینز کی تعداد میں پھیلا سکتا ہے، اور پھر یہ دیکھیں کہ روز آفرینش سے کتنے انسان پیدا ہوتے ہی چلے جا رہے ہیں، تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی طرف تمہیں جمع کرنے پر قدرت نہیں رکھتا؟ لیکن اس کے باوجود ان کا حال کیا تھا؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ وہ کہتے کہ کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو، یعنی یہ وعدہ کب پورا ہوگا، قیامت کب آئے گی؟ یہ باتیں وہ کیوں پوچھتے تھے؟ دیکھیں، جس کو یقین نہ ہو وہ ایسی باتیں ازراہ مذاق پوچھتا ہے، ادروائز اگر جس کو یقین ہے کہ قیامت آنی ہے تو وہ تو اس سے اتنا خوفزدہ ہوگا کہ چاہے گا کہ اپنی زندگی کو مفید کاموں میں خرچ کرے تاکہ قیامت سے پہلے اس سے کی کچھ تیاری کر لے۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر آپ کو کوئی امتحان کی تاریخ بتاتا ہے تو کیا آپ اس کا یا آپ کو بتاتا ہے کہ امتحان آنے والا ہے تو آپ کیا اس کا مذاق اڑانا شروع ہو جاتے ہیں کہ اچھا بتاؤ تو کب آئے گا، یا آپ ہنسنا شروع ہو جائیں؟ نہیں، آپ کو اس کا یقین ہوتا ہے کہ امتحان ہونا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ دراصل ایسی باتیں کیوں کرتے تھے؟ ان کنتم صادقین، مذاق اڑانے کے لیے، کہ تکذیب کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، کہہ دیجئے انما العلم، بے شک علم تو عند اللہ، اللہ کے ہاں ہے، وانما انا نذیر مبین، اور بے شک میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، مجھے نہیں معلوم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا گیا کہ ان کو کہہ دیجئے کہ مجھے نہیں معلوم قیامت کب آئے گی، اور اس کی کوئی معین تاریخ معلوم کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، میں تو تمہیں اس دن کے آنے سے پہلے پہلے ایک انجام سے ڈرا رہا ہوں جو قیامت کو پیش آنے والا ہے، تو تم اس سے بچ جاؤ، تمہارے اطمینان کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ دن آئے گا، جیسے موت کا آنا یقینی ہے، اور تم کتنے ہی لوگوں کو اپنے سامنے مرتا ہوا دیکھتے ہو، لیکن معین وقت تو کسی کو معلوم نہیں ہوتا، تو قیامت کی بھی یہی صورت ہے کہ میں تو اس دن سے تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں کہ تم اس دن کے آنے سے پہلے تیاری کر لو۔ فلما رأوہ، پھر جب وہ دیکھیں گے اس کو، زلفتن، نزدیک، سیئت، بگڑ جائیں گے، وجوہ الذین کفروا، ان لوگوں کے چہرے جنہوں نے کفر کیا، وقیل ھذا الذی، اور کہہ دیا جائے گا یہ تو وہی چیز ہے، کنتم بہ تدعون، جس کا تم انکار کرتے، یعنی جس کا تم تقاضا کرتے تھے، جس کو تم پکارتے تھے۔ تو اب ہوگا کیا کہ جب یہ قیامت کو حقیقت میں اپنے سامنے دیکھ لیں گے، جب اس کو واقعہ ہوتے دیکھیں گے تو ان کی کیفیت وہی ہوگی جو مجرموں کی ہوتی ہے، کہ وہ چیز جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی قیامت کا اور موت کے بارے دوبارہ جی اٹھنے کا، تو یہ جب اس کو نزدیک دیکھیں گے تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، اور کافروں کو کہہ دیا جائے گا کہ یہ تو وہی چیز ہے جس کا تمہیں مذاق اڑاتے تھے اور جس کو کے لیے تم جلدی مچاتے تھے، اب جب وہ آ گئی ہے تو تمہیں اب یقین آ گیا نا۔ قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا، قل، کہہ دیجئے ارائیتم، کیا دیکھا تم نے، اگر ہلاک کرے مجھ کو اللہ اور جو کوئی میرے ساتھ ہے یا ہم پر رحم کرے، فمن یجیر الکافرین، تو کون ہے جو نجات دے کافروں کو، من عذاب علیم، دردناک عذاب سے۔ اچھا، اس کا اب ہوتا کیا تھا کہ کفار مکہ اور دوسرے قبائل اس انتظار میں تھے کہ اسلام پر اور مسلمانوں پر کوئی ایسی ناگہانی بلا نازل ہو جس سے ان کا خاتمہ ہو جائے اور وہ اس مصیبت سے چھوٹ جائیں، یعنی ماننے والے تو وہ تھے نہیں، لیکن ہر وقت کی ایک کشمکش لگی ہوئی تھی انہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کافروں کا یہی جواب دیا ہے، ان کی اسی آرزو کا، کہ دونوں ہی صورتیں ممکن ہیں، ان سے کہہ دو کہ تمہاری خواہش کے مطابق ہم پر کوئی بلا نازل ہو جو ہمیں ہلاک کر دے، یا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر رحم کر دے اور ہمیں کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے، لیکن تم یہ دیکھو
کہ جب قیامت آ جائے گی تو جو دردناک انجام آخرت میں تمہیں پہنچنے والا ہے وہ تو ضرور ہی پہنچے گا، تمہیں کوئی اس عذاب سے کیسے بچا سکتا ہے؟ اگر کسی ڈرانے والے کو ختم بھی کر دیا جائے تو کیا جس چیز سے وہ ڈرا رہا تھا وہ ختم ہو گئی؟ وہ حقیقت تو اپنی جگہ پر وہیں کی وہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی تمہیں اس عذاب سے کون بچائے گا؟ اور ہمارا کیا معاملہ ہے؟ قل ہوا الرحمن آمنا بہ، کہہ دیجئے کہ وہ رحمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہم اس پر ایمان لائے، وعلیہ توکلنا، اور اسی پر ہم نے توکل کیا، فستعلمون، تو ان قریب تم جان لو گے، من ہوا فی دلال مبین، کون ہے جو کھلی گمراہی میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم تو اپنی عاقبت خیر کی امید لگائے ہوئے ہیں کہ ہم رحمان پر ایمان لے آئے اور ہم نے اسی پر توکل کیا، یعنی اپنے تمام امور کا انجام اسی کے سپورٹ کر رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ مومن کا معاملہ ہی کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے سپورٹ کر کے پھر اسباب کو اختیار کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس پر ہی ہمیں بھروسہ ہے کہ اگر ہم اس کی سیدھی راہ کو تھامے رکھیں گے تو وہ ہمیں اپنی نعمتوں سے سرفراز کرے گا۔ تو تم تو عنقریب پھر جان لوگے کہ کون گمراہی میں پڑا ہوا ہے، اور جلد سے یہاں پر مراد کافروں پر دنیا میں آنے والا کوئی عذاب بھی ہو سکتا ہے، یعنی موت، یا موت کا وقت بھی ہو سکتا ہے، یا قیامت کا دن بھی ہو سکتا ہے۔ قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، کہہ دیجئے کیا دیکھا تم نے اگر صبح ہو تمہارا پانی خشک گہرا تو کون ہے جو تمہارے پاس بہتا ہوا صاف پانی لے آئے؟ اب یہاں پر ایک اور طرح سے انسان کو سوچنے پر مجبور کیا جا رہا ہے کہ ان کو کہو دیکھو تو ذرا، یہ پانی جو تم پیتے ہو تمہارے لیے ذخیرہ ہوتا ہے، تمہارے جانور اس سے سیراب ہوتے ہیں، تمہارے لیے فصلیں اس سے سیراب ہوتی ہیں، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو گہرائی میں لے جائے اور جہاں سے تم کھودو پھر تمہیں گدلا کھاری پانی ہی ملے، کوئی تمہیں ٹھنڈا میٹھا پانی نہ ملے، تو پھر تم کیا کرو گے؟ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جب بارش نہیں ہو رہی ہوتی تو یہی ذخائر ہی ہمارے کام آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کہ بسا اوقات بہت دفعہ ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے کہ انسان اپنی پینے کی ضروریات، کھیتوں کو آبپاشی کی ضروریات اور اپنے مویشیوں کو پانی پلانے کی ضروریات انہی ذخائر سے پورا کر رہا ہوتا ہے۔ تو اگر یہ ذخیرے ختم ہو جائیں، سبحان اللہ، کیونکہ ہیں کس کے قبضہ قدرت میں؟ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کی قدرت کو کس کس طرح سے اس سورہ میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی مکمل قدرت والا ہے۔ تو اللہ کے قبضہ قدرت میں یہ سب چیزیں ہیں۔ تو ذرا سوچو تو ذرا، اگر یہ پانی گہرائی میں چلا جائے تو پھر کون ہے جو تمہیں اس کو نکال کر اوپر لے کر آئے، یا کون تمہیں ٹھنڈا اور میٹھا پانی مہیا کرے؟ سبحان اللہ، کوئی بھی نہیں ہے ایسا۔ اور جب یہ آیت پڑھی جائے تو اس کا جواب ہے اللہ یأتینا بہ وہو ربنا ورب العالمین، کہ اللہ ہی اس کو لانے والا ہے اور وہ ہمارا رب ہے اور تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور یہاں سے ایک بات یہ بھی پتہ چل رہی ہے کہ پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جس کی طرف یہاں پر توجہ کرائی جا رہی ہے، اس کی قدردانی کریں۔ یعنی عمل کی ایک بات یہ بھی ہے کہ انسان پانی کی قدردانی کرے، اس کو فضول ضائع نہ کرے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم اس ایک نعمت کی ہی قدر کتنی کم کرتے ہیں نا۔ جن لوگوں کے پاس نہیں ہے ان کا خیال کیا کریں، جنہیں پینے کو صاف پانی کی بوند بھی میسر نہیں ہے اور وہ گندا پانی پینے پر مجبور ہیں۔ اور ہم دن میں کتنے بے شمار کام ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ پانی اگر رک جائے تو ساری زندگی بیٹھ جاتی ہے۔ یعنی اگلے ہی دن ہمارے گھر میں ایمرجنسی شٹ ڈاؤن ہوا تو میں دیکھ رہی تھی کہ ہم کیسے بس بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے، کچھ بھی نہیں آپ کر سکتے، نہ آپ کی کوئی کلیننگ ہے، نہ کوئی آپ کا صفائی دھلائی ہے، نہ آپ کا کوئی پکانا ہے، نہ کوئی آپ کا کوئی کام بھی تو نہیں ہو سکتا نا۔ اور اگر اسی طرح ہی حالت رہے تو سوچو، تو پھر کیوں نہ انسان کے جب انسان کے پاس یہ نعمتیں ہیں تو وہ ان کی قدر کرے، ان کا شکر بجا لائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور جتنا ہماری تلاوت رہ گئی وہ ہم سن لیتے ہیں۔ تھوڑی دیر چل نہیں رہی ہے، بسم اللہ۔ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور
يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا بسم أنت الله نستغفرك ونتوب الرحمن إليك السلام علیکم ورحمۃ اللہ